قرآن پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق اور باطل ٹکراتے رہیں گے، دنیا ہے، اور جب حق اور باطل میں سے ایک ہی رہ جائے پھر دنیا بھی نہیں رہے گی۔ حق اور باطل میں ایک چیز رہ جائے دنیا نہیں رہے گی۔ دنیا اسی وقت تک ہے جب یہ حق اور باطل کا مارکا ہے۔ تو حق اور باطل کا جو مارکا ہے یہ ٹھیک ہے۔ اب آپ بطور مسلمان ہونے کے یہ سمجھیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ چاہیے کہ آخر فتح اسلام کی، آخر فتح اسلام کی۔ اس وقت دنیا کی طاقتیں آپس میں پر توڑ رہی ہیں، کہیں لڑنے کے لیے، کہیں لڑنے کے لیے، اور کہیں بھیجنے کے لیے، کہیں جانے کے لیے، ٹکرانے کے لیے۔ چائنا اپنی جگہ، امریکہ اپنی جگہ، سارے انڈیا اپنی جگہ، پاکستان اپنی جگہ، یہ پر توڑ رہے ہیں۔ ساری دنیا اس طرح انقلاب اور تبدیلی سے ٹکرا ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ عقیدہ مسلمان کا ہونا چاہیے کہ آخری فتح اسلام کی ہے۔ اور جو یہ سمجھے کہ جی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جس کے بارے میں اسلام کے بارے میں تردد پیدا ہو جائے کہ شاید یہ جیتے گا یا نہیں، تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، آخری صورت میں جو کہا گیا کہ نصر اور فتح ہے، اب معلوم ہوا کہ معاملات آخر میں طے ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا کہ اب نصر اور فتح ہے آخری، تو معلوم ہوا کہ دنیا میں کتنا بھی ٹکراؤ ہو، ملکوں سے ملک ٹکرائیں، سمندروں سے سمندر ٹکرائیں، کتنا بھی ہو، لیکن آخری فتح اسلام کی ہے۔ یہ عقیدہ رکھیں گے مسلمان ہوں گے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ شاید یہ طاقتیں جو ہیں وہ اسلام کو کچل دیں، مسلمانوں کو کچل دیں، نہ۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی نصر والفتح ہو اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور اے مخاطب تم دیکھو، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین میں لوگ آ رہے ہیں، افواجا، فوج اور فوج، فوج اور فوج، یعنی یہ فتح ہے آخری کامیابی، وہ فوجی کا طاقت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو آخر میں اعمال تولے ہی جائیں گے، وہاں تو فیصلہ ہوگا اس تول کے مطابق، لیکن یہاں اسے آخری کامیابی ہے، اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ فوجی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب فتح آ جائے، نصر آ جائے، اور لوگ یدخلون فی دین اللہ، اللہ کے دین میں آئیں، افواجا، فوج اور فوج، فسبح بحمد ربک واستغفر، اس وقت تسبیح میں لگ جاؤ، تسبیح اللہ اللہ کرنا، اللہ اللہ کرنا۔ لیکن جب تک وہ گھڑی نہیں آتی، اپنے لیے یہ بہانہ نہ بناؤ ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں، کسی کی بات ہو اللہ اللہ کر رہے ہیں، نہ، یہ بہانہ ہوگا۔ فرمایا جب یہ آ جائے کہ فوج اور فوج ہوتا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو پھر تسبیح وغیرہ بھی کرو۔ تو تسبیح کرو جب اپنی ذمہ داریاں سنبھالو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہمیں بطور مسلمان کے کیا کرنا چاہیے۔ جب تک یہ منظر سامنے نہ آئے تسبیح نہیں، وہ تسبیح نہیں۔ جب اپنے ارد گرد دیکھو تو حالات کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر کسی زخمی کو بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کے دل سے دعا نکلے گی کہ یا اللہ اس کو شفا دے۔ ہم سائے کے بارے میں کوئی خبر پہنچے تو اس وقت بھی دعا ہو کہ یا اللہ اس کو شفا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو انسانوں کی خیر خواہ پر آمادہ کیا ہے اور کی رغبت دلائی ہے۔ تاہم دنیا میں جب ٹکراؤ ہوگا، اگر ٹکر تو ہونی ہے، جنگ اول ہوئی جرمنوں اور انگریزوں کے درمیان، پہلی جنگ عظیم، بڑا قصہ ہوا، بڑے حالات عجیب، لیکن آخر وقت گیا۔ پھر دوسری جنگ ہوئی، پھر دوسری جنگ سے لوگ گزرے، حیران ہو کر حالات کو دیکھتے رہے۔ اب حالات تیسری جنگ کے لیے یہ اپنے پر توڑ رہے ہیں، اور روز ہر روز یہی خبر آتی ہے اس ملک میں یہ ہو گیا، اس ملک میں یہ ہو گیا۔ تو آپ چاہیں کہ یہ نہ ہو، یہ تو ہونا ہی نہیں، ہونا وہی ہے جو خدا چاہے گا۔ ہم جو چاہیں
ہم کتنا بھی چاہیں لیکن ہوگا وہی. اس کو کہتے ہیں مشیت عزی، مشیت عزی، اللہ کی مرضی. آپ دعائیں کریں، محنت کریں، دوڑ دھاپ کریں، یہ ٹھیک ہے سارے، لیکن انجام کا فیصلہ خدا والا ہوگا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے دعائیں قبول کیوں نہیں کی. اس نے حکم دیا ہے تو دعائیں کرنا فرض ہے ہمارا، دعائیں کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن فیصلہ کرنا ان دعاؤں پر کہ وہ قبولیت ہوگی یا نہیں اللہ کا کام ہے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، بین الاقوامی جنگوں میں، بین الاقوامی ٹکراؤ میں، حق اور باطل کے معرکے میں آخری فیصلہ اسلام کے حق میں ہوگا. ذرا بھی تردد نہ کریں.